अस्सलाम वालेकुम जी। ताज़ा तरीन ख़बर तो यही है, पाकिस्तान एक ऐसा कमाल का मुल्क है जहाँ पे हर वक्त एक नई खबर फूट रही होती है। हम एक खबर दे के अभी उसको अपलोड भी नहीं कर पाते तो उसके नतीजे एक नई खबर हमारी मुंतज़र होती है। आज जुमे का दिन था और जुमे के दिन आने वाले फ़ैसले जो हैं वो पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में कोई अच्छे फ़ैसले नहीं समझे जाते। जनाब चीफ जस्टिस जनाब उमर अताब बंदयाल साहब, जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब ने अपनी ऑब्ज़र्वेशन के ज़रिए ज़हनी तौर पे सामीन को, नाज़रीन को, पाकिस्तान के अवाम को तैयार कर लिया था कि जनाब वो एक ऐसा फ़ैसला देने जा रहे हैं जिनमें NA75 से डस्का से जो है वो PTI के लिए कोई अच्छी खबर बरामद करने की वो कोशिश कर रहे हैं। ऑब्ज़र्वेशन की हद तक यही लगता था, लेकिन यहाँ पे वो जो रवायती असूल है वो परवेल किया कि अगर जज साहब जो हैं वो ऑब्ज़र्वेशन जो हैं वो केस के हक एक फ़रीक के हक़ में दे रहे हों तो इसका मतलब ये होता है कि फ़ैसला उस फ़रीक के ख़िलाफ़ देंगे। और ये एक ऑब्ज़र्वेशन है, ये एक रवायत है जो कोर्ट रिपोर्टर्स जो हैं उनको बेहतर पता है मेरे से, चूँकि कुछ अर्सा खाकसार ने भी ये काम कर रखा है तो इसलिए इसका मुझे भी अंदाज़ा है। तो उन्होंने ऑब्ज़र्वेशंस कुछ ऐसी दी और ऐसा कुछ माहौल तैयार किया जिसके नतीजे के अंदर लोग ज़हनी तौर पे तैयार थे कि ये भी फ़ैसला हो सकता है कि वहाँ से जो मौजूदा रिज़ल्ट्स थे जिनके बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ख़ुसूसी तशवीश का इजहार किया और ख़ास तौर पे वो 23 हल्के जो बाद में 17 रह गए, फिर 13 हुए और आखिरी ऑब्ज़र्वेशन तक वो 10 रह गए थे, उनको वो कहेंगे कि जनाब जो नताइज वहाँ से उस हालत में अखज़ हुए थे उनको अनाउंस किया जाए। ये इसके लिए पाकिस्तान के अवाम जो थे वो ज़हनी तौर पे तैयार हो गए थे, लेकिन उन्होंने फिर जो है वो कमाल का फ़ैसला कर दिया, चमत्कार हो गया और उसके अंदर PTI को जो है वो जिसे कहना चाहिए कि अदालत की हद तक जो है वो मात हो गई। अदालत की हद तक मात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि PTI की जो हुकूमत है पंजाब के अंदर वो एक से ज़ायद मरतबा कह चुकी है कि जनाब 10 अप्रैल को तो वैसे भी इलेक्शन की आमद होगी, वैसे इलेक्शन कह रहा हूँ रमज़ान की आमद होगी। रमज़ान जो है वैसे 13 को शुरू होना है, लेकिन वो रमज़ान का बहाना करके वहाँ से भागना चाह रहे हैं। वैसे भी इसी अदालत ने जो था वो जब 10 अप्रैल की मुद्दत को एक्सटेंड किया था और एक्सटेंड करने का ऐलान किया था तो उस वक्त जो PTI ने धुमालें डाली थी और जो उनकी हर अंग से खुशी फूट रही थी वो इस बात का मज़र थी कि जनाब सारी चीज़ें PTI की मंशा और मर्ज़ी के मुताबिक चल रही हैं। लेकिन एकदम जो था 3 एक बेंच भी बदले गए जी। ये तो आपको अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब बताएंगे अपने प्रोग्राम में रात को, उनको ज़रूर सुनिएगा कि जनाब ये बेंच कितनी दफ़ा बदले गए। और फिर वो मलिक साहब जो हैं, असनात मलिक साहब भी जो थे वो पूरा ट्रैक रख के बैठे हुए थे कि पहले ए बेंच बनया, फिर ए बनया, फिर ए बनया, हुण ए बने, ठीक है। और बुनियादी तौर पे मसला वही था बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन का कि वो जो था बकौल उनकी जो प्रोग्राम थे वहाँ से जो ऑब्ज़र्वेशंस, वहाँ से जो तासुर मिल रहा था कि शायद कुछ मर्ज़ी का फ़ैसला जो है वो ये वाले जज नहीं दे सकते थे, तो इसलिए बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट करके ये बनाया गया। लेकिन इस फैसले का यूनानिमस होना जो था वो मेरे लिए थोड़ा सा हैरान कुन था, क्योंकि प्रोसीडिंग के दरमियान, कार्रवाई के दौरान जो था वो कुछ और बातें सामने आई थी। वो क्या बातें सामने आई हैं कि NA75 के अंदर PTI के जो उम्मीदवार थे असजद मल्ली साहब जो हैं जी, उनकी अपील थी कि जनाब ये जो पूरे हलके के अंदर इलेक्शन करवाने का जो फ़ैसला किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो तो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, और अगर इलेक्शन करवाना ही है तो उन हलकों में करवा लीजिए जिसके बारे में PMLN को तहफ़्फ़ुज़ात थे और जिसके बारे में उसके इलेक्शन कैंपेन के इंचार्ज और उनकी उम्मीदवार ने कहा था, और वो उन्होंने 13 हलकों का कहा था। तो 13 हलकों में दोबारा इलेक्शन करवा लीजिए। अगरचे उनकी इब्तदाई जो गुजारिश थी या प्रे जिसको हम अदालत के कहते हैं, इस्तदा जो थी इब्तदाई, वो यही थी कि जनाब इलेक्शन मुकम्मल हो गया है और आप रिज़ल्ट दें, ठीक है, ये इनकी फजूलियात के ऊपर कान ना धरे जाएँ। अदालत ने उनकी तमाम जो इस्तदाएँ हैं वो मुस्तरद करते हुए
الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ بحال رکھا ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ کیا تھا کہ سارے حلقے میں دوبارہ انتخابات کروائے جائیں، کیونکہ جن لوگوں نے ان الیکشن کو مینیج کرنا تھا جنہوں نے ان حلقوں کو مینیج کرنا تھا، اس ادارے کی صلاحیت جو تھی وہ 23 حلقوں کو، 23 الیکشن کمیشن کو یا وہ مینیج کرنے کی تھی نا۔ تو پاکستان مسلم لیگ نواز کا یہ خیال تھا کہ وہ اگر تو 23 حلقوں میں دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں تو اتنی تو ان کے پاس کیپیسٹی ہے، اس کو تو وہ پراپرلی مینیج کر لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو کیپیسٹی کا بھی پتہ چل گیا نا جی کہ اتنے کے بندے تو وہ مینیج کر سکتے ہیں۔ اب اگر اتنے حلقوں کے اندر الیکشن ہوگا تو وہ تو ان کو مینیج کرنا آتا ہے، تو اس سے تو ہم ہار جائیں گے۔ تو لہٰذا وہ دوسرے جو الیکشن کے پولنگ بوتھ تھے یا پولنگ اسٹیشن تھے، وہاں پہ جو دن بھر فائرنگ ہوتی رہی، لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جاتا رہا، سلو پولنگ رہی، ووٹرز کو پولنگ اسٹیشن کے اندر نہیں گھسنے دیا گیا، یہ تو پوری کانسٹیچوئنسی کے اندر ہوا نا، کیونکہ جتنے ووٹ پڑیں گے اتنے شیر کے ووٹ نکلیں گے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا ووٹنگ ہی کم سے کم کروا دی جائے۔ تو وہ پھر جناب اس کے لیے وہ پورے حلقے کے اندر جو گینگز تھے وہ تیار کیے گئے اور ان نے دن بھر فائرنگ کی۔ اب ان گینگ کو پکڑنا جو ہے وہ لا انفورسنگ ایجنسیز کی کام تھی۔ لا انفورسنگ ایجنسی اگر ہم صوبائی کی بات کریں تو وہ بزدار کے ذریعے عمران خان کے انڈر ہیں، اور اگر وفاق کی لا انفورسنگ ایجنسیز کی بات کریں تو وہ براہ راست عمران خان کے انڈر ہیں۔ تو لہٰذا 23 حلقے مینیج کرنا تو کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اسی لیے پی ایم ایل این نے کہا کہ نہیں جی، پورے حلقے کے اندر، پوری قومی اسمبلی کی سیٹ کے اوپر، تمام پولنگ بوتھس کے اوپر، تمام پولنگ اسٹیشن کے اوپر دوبارہ پولنگ ہوگی، تاکہ دوبارہ انہوں نے آنا ہے تو یہ اپنی کیپیسٹی اس درمیان میں 23 سے بڑھا کے 46 تک لے جائیں گے، لیکن پھر بھی 350 حلقے تو ہے نا جی، ٹھیک ہے۔ تو پہلے سے زیادہ نظریں ہوں گی اور پہلے سے زیادہ فائرنگ کرنے والوں کے اوپر نظریں رہیں گی، تو اس لیے ان کی کوئی بچت کا سلسلہ ہو سکتا ہے اور ان کی عزت جو ہے وہ بچ سکتی ہے۔ تو اسی لیے انہوں نے اس حلقے کے لیے استدعا کی تھی۔ بہت میننگ فل فیصلہ ہے، اور بعض بدخواہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آخری وقت میں فیصلہ جو ہے وہ کچھ اور ہو گیا، اس سے پہلے تو کچھ اور فیصلہ تھا۔ میں ان بدخواہوں کی کسی بات کے اوپر کان دھرنے کو تیار نہیں۔ یہ سیدھی سیدھی کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے اور ہمارے پیٹ میں ٹانکے لگے ہوئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اس طرح کی بات نہ سننی ہے نہ بولنی ہے۔ ایسے بدخواہ لوگوں کو شٹ اپ کال دی جاتی ہے، وہ عدلیہ کی کریڈیبلٹی کو انڈرمائن کرنے کی سازش کر رہے ہیں، اور ہم اس طرح کی کسی سازش کا حصہ نہیں ہیں۔ لہٰذا جو پی ایم ایل این کے لوگ ہیں، تیاری پکڑیں اگلے الیکشن کی۔ اگرچہ ایڈمنسٹریٹو ڈیسیژن کے حوالے سے بھاگنے کی کوشش کرنی ہے پی ٹی آئی نے، اور وہ بھاگ رہی ہے۔ ان کا یہ خیال ہے، پی ٹی آئی کا کیا خیال ہے؟ پی ٹی آئی کا یہ خیال ہے کہ اس بجٹ کے اندر ہم عوام کے لیے کچھ ریلیف کا اعلان کر لیں گے، اور وہ جو کتیا اس وقت ہو رہی ہے موجودہ حکومت کی، اس میں تھوڑی سی کمی واقع ہو چکی ہوگی۔ تو رمضان کے بعد جب ان الیکشنز میں جائیں، رمضان میں ہم ایک پیکج دیں گے، ان کا ذہن بھی تو پڑے نا، رمضان میں ہم ایک پیکج دیں گے، اس کے بعد الیکشن میں ہم اچھی باتیں بجٹ کے اندر ہم اچھی باتیں کریں گے، اور جب ان اچھی باتوں کا ابھی جو ہے وہ اعلان کا اثر باقی ہوگا تو اس کے بعد پھر ہم الیکشن میں جائیں گے۔ حالانکہ ان کو احساس نہیں ہے کہ ان کی تمام باتیں جو ہیں وہ کلیشے بن چکی، بے وقت ہو چکی، بے اثر ہو چکی، اپنی روح جو ہے وہ کھو چکی۔ اب وہ کوئی بات کرتے ہیں تو لوگ اس کے اوپر ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ نے حالیہ مثال تو دیکھی ہوگی نا، بھارت کے ساتھ تجارت کھولنے، بند کرنے اور پھر کھولنے کا جو اعلان ہوا ہے 24 گھنٹے کے اندر۔ کامرس منسٹر عمران خان نے ایک سمری موو کی، ای سی سی سے اپروو کروائی، اور ای سی سی سے اپروو کروا کے پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان نے کابینہ کے اجلاس میں بیٹھ کے اس سمری کو مسترد کر دیا۔ اور جب اس پہ بھی کتیا ہوئی تو پھر فوری طور پہ ایک کمیٹی کی سب کمیٹی بنائی کہ جو ہمیں یہ بتائے گی کہ جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ تجارت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، اور کرنی چاہیے تو کتنی کی کرنی چاہیے، اور نہیں کرنی چاہیے تو کتنی کی کرنی چاہیے۔ کسی ایک کامرس کے جرنلسٹ کو جس کا لاہور بیسڈ ہو، جس کے 10 سال پورے ہو گئے ہوں، اس کو بٹھا لیجئے۔ اس پوری گورنمنٹ سے بہتر فیصلہ
بھارت کی تجارت کے حوالے سے وہ آپ کو بتا سکتا ہے۔ لاہور میں نے اس لیے کہا کیونکہ یہاں پہ وہ ڈائریکٹ ٹریڈ انٹر ہوتی ہے اور وہ اس کو آپ کو بہتر گائیڈ کر سکتا ہے۔ ان کے پاس ماشاءاللہ اتنی بھی فہم، ہمیں کہا جاتا تھا جب ہم جرنلزم میں تھے کہ خبر لکھیے ایسی کہ جو 8ویں کلاس تک جس نے انگریزی پڑھی ہو، اور 8ویں کلاس اس صورت میں جب ایک دور کے اندر 5ویں سے انگلش پڑھانی شروع کی جاتی تھی، تو یعنی کہ 8ویں کلاس تک جس نے بیسک انگریزی پڑھ لی ہوتی تھی وہ اس اخبار کو، انگریزی کے اخبار کی خبر کو سمجھ سکے۔ اور اس کے ویزاویز اگر آپ اردو کی خبر لکھنے لگے ہیں تو 5ویں جماعت تک جس نے اردو پڑھ رکھی ہے وہ اس خبر کو سمجھ سکے۔ الحمدللہ موجودہ حکومت کی موجودہ فیصلہ سازی سے یہ لگتا ہے کہ ان کے پاس 5ویں کلاس تک کی اردو کی صلاحیت کا اور 8ویں کلاس تک کی انگریزی بولنے کی صلاحیت کا کیپیسٹی نہیں ہے، اور اگر یہ کیپیسٹی ہوتی تو اس طرح کے واہیات، ہونک اور بے وقوفانہ فیصلے جو ہے وہ آپ کو اور مجھے دیکھنے کو نہ مل رہے ہوتے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی دفعہ نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔